بائی دی وے جو ہمارے یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو ہمارے جو جیٹ فائٹرز تھے جنہوں نے انڈین رافل گرائے ہیں وہ فرینچ 3 رافل ہے، ایک معراج ہے، ایک SU-30 ہے. ہمارے جو تھے وہ J-10C تھے. یہ تمام چائنا کے ساتھ کولیبریشن والے یہ جیٹ فائٹرز ہیں. تو ہم نے ان کو لائٹر وے میں بتایا کہ آپ کے چائنا کے جو بنے ہوئے، لیکن یہ مشین نہیں ہے. وہ ایک سوشل میڈیا میں چل رہا ہے کہ فرینچ یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری مشین تو بڑی زبردست ہے رافل کی، یہ تو ان کے پائلٹ بالکل نکمے تھے کہ وہ جو صحیح طرح لڑ نہیں سکے. لیکن ادھر جو گاڑی تھی وہ J-10C تھی اور بہادر پائلٹوں نے وہاں تو سنے کہ ان کے جو سکواڈرنز ہیں وہ مکمل نہیں ہیں. ہم نے دیکھا کہ 2 آرمی کے سینئر جرنیل کو فارغ ہوئے اس پچھلے چند دنوں میں. ایک نمبر 2 جو تھے ایئر فورس کے وہ فارغ ہوئے. تو ان کے آپس میں یعنی ایک پیج پہ نہیں تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل پلائے ہے اور اس کو ہمارے نزدیک انہوں نے کوشش کی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو اس کے ذریعے یہ حملہ کریں. اور کوئی کسی بھی دنیا میں ٹریٹی میں ابینس کا کوئی پروویژن موجود نہیں ہوتا. سسپینڈ ہو سکتا ہے اگر اس پہ سسپینشن کی کوئی شرائط لکھی ہوں، تو اس پہ سسپینشن کی بھی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے. ابھی میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے اس وقت بھی ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیا. یہ کلیئر انسٹرکشنز تھیں کہ جو فائٹر انڈین فائٹر جیٹ فائٹر جو پے لوڈ ریلیز کر کے آپ کی طرف پھینکے اس کے اوپر آپ حملہ کریں. اس وجہ سے یہ 5 گرے ہیں. اگر ان کو یہ اجازت ہوتی کہ آپ اب جو سامنے آئے اس کو گرا دیں، پے لوڈ کو ریلیز کرے نہ کرے، تو ایئر فورس کی اپنی اسیسمنٹ کے مطابق شاید یہ 10 سے 12 جہاز ان کے گرتے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ بہادر فوج پاکستان نے، ایئر فورس نے پاکستان کی قوم کا جو سر ہے اس کو فخر سے بلند کیا ہے. ہم نے رات ہی جب یہ تمام معاملات ہو رہے تھے تو ہم نے UN جو سیکورٹی کونسل کا پریزیڈنٹ ہے، رات کو ہم نے اس کو فوری لیٹر بھجوایا کہ 5 کو ابھی اجلاس ہوا ہے. آج انہوں نے یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہمارے سویلین کے اوپر جو اٹیک کیا، 6 لوکیشن جو PM صاحب نے بتائی 24 اٹیکس ہوئے، 6 لوکیشنز پہ 24 اٹیک، بھاولپور، مرید کے، شکر گڑھ، سیالکوٹ اور پھر AJK میں آزاد جموں کشمیر میں کوٹلی اور مظفرآباد. 24 اٹیک ہوئے، 26 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 46 لوگ زخمی ہوئے. یہ اس کے علاوہ آپ کے جو نیلم جیلم ہمارا جو ہائیڈرو پاور اس کے اوپر انہوں نے ڈیمیج کیا ہے. یعنی جتنے پاور پانی کے دنیا میں منصوبے ہیں اس کے اوپر سیریس قسم کے انٹرنیشنل لاز موجود ہیں کہ آپ اس کے اوپر ایون حالت جنگ میں بھی آپ اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. تو جو دوست ممالک تھے ہم نے وہ لیٹر فوری طور کے اوپر صبح تقریباً 5 بجے کے قریب امریکہ میں ڈیلیور ہو گیا. وہاں تو ابھی وہ 9 گھنٹے پیچھے ہیں. اس کے بعد اسی لیٹر کی کاپی UN سیکرٹری جنرل کو بھی بھیج دی گئی اور ساتھ اس کے ساتھ UN جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ کو بھی بھیج دی گئی. تو ان کو الرٹ کر دیا گیا کہ یہ انہوں نے کیا ہے. اس وقت تک آلریڈی ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ رابطے میں تھے. مجھے ایک ملک کے فارن منسٹر کا قریباً رات 2 بجے فون آیا ترکی کا، بردر وی آر ویری کنسرنڈ، اینی تھنگ پلیز لیٹ اس نو. اور اسی طرح چین کے رابطے تھے. صبح 4 بجے چینی پوری ٹیم اپنے سفیر کے ساتھ فارن آفس میں موجود تھی اور ہم نے ان کے ذریعے جو کچھ اس وقت جو کچھ ہوا تھا وہ تمام تفصیل ان کو کمیونیکیٹ کی.